اور ایک وقت آتا ہے اینڈ آئی گارنٹی یو، میری بات یاد رکھنی ہے بڑا بھائی سمجھ کے کہ زریاب بھائی نے مجھے کسی سن میں یہ بات کی تھی، ایک وقت آئے گا کہ نہ مجھے بولنا پڑتا ہے، نہ مجھے سننا پڑتا ہے، نہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے، نہ رب کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ہم ایسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جیسے میں اور آپ بھی نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں۔ یہ جو مومنٹ ہوتا ہے، یہ مومنٹ ہوتا ہے، وہ روح کی انڈیکیشن آتی ہے، اور اس کی حکومت اس کی رولنگ شعور کی یہاں پہ مائنڈ کو آگے ہوتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کا شعور کہے گا نا کہ دل مان رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو وہ صحیح رکھنی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لگے گا کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا، تو کسی کی، آپ یقین کریں ہمیں 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنے سکھائی جاتی ہے، لیکن وہ صرف عقیدت میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم شاید 27 28 یا 37 38 سال کی عمر میں جا کے پہلی نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ قبول ہوئی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے حج کر کے آ جاتے ہیں، مجھے تو وہ حج سمجھ نہیں آتی، ویسے تو میں حج کے اوپر الگ سے ڈسکشن کروں گا ریلیجن کے سیکشن میں، لیکن یہ جو کم عمری کی عبادات ہوتی ہے یہ صرف عقیدت ہوتی ہے۔ جو معرفت کے آنے کے بعد کی ایک رات کی عبادت بھی جو ہے نا، وہ عقیدت کی پوری زندگی کی عبادات سے معتبر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے۔ معرفت والا تو جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بھی کہتا ہے کہ میں جنت کے قابل ہی نہیں۔ عقیدت والا تو تلا ہوا ہے، جس سے ملے وہ یہ پڑھنے سے جنت میں جاتی ہے، وہ کرنے سے جنت میں چلے جاتا ہے، جو حج قبول ہو جنت میں چلا جاتا ہے، یہ کروں گا جنت میں چلے جاؤں گا، وہ جو شہید ہوں گا جنت میں چلا، یہ سارے عقیدت والوں کے جملے۔ معرفت والا کہتا ہے فلسفی جو ہے وہ ساری تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو قرآن میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب حکم ہوا تھا کہ وہ ایک بچڑا جو ہے وہ ذبح کرے، تو اس پہ وہ مطلب بار بار کوشچننگ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ڈائریکٹ ہی جیسے جو آرڈر نے دیا تھا اگر وہ مان جاتے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مطلب کمپلیکسٹیز میں نہ ڈالتے، لیکن ساتھ میں قرآن میں کہتے ہیں کہ غور کریں فکر کریں۔ تو سر وہ لائن کہاں پہ ڈرا ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں تھنکنگ اور فلاسفی میں جانا چاہیے اور کن چیزوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے سبمیشن کرنی چاہیے ایز اٹ از؟ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو لگے کہ میں آپ کو ایزی طریقہ بتاتا ہوں، جدھر جدھر آپ کا شعور آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ مجھے یہاں گنجائش نہیں لگ رہی سوچنے کی، جہاں آپ کا شعور آئیڈینٹیفائی کرے، جہاں کوئی کروائے گا نہیں، جہاں آپ کا دل اطمینان دے کہ آپ کے شعور، آپ کا شعور جو ہوتا ہے وہ صدر سے آتا ہے، روح سے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ادھر ہوتا ہے شعور، ادھر اس کی خالی وہ ہوتی ہے، رولنگ ہوتی ہے، یعنی حکومت شعور یہاں پہ کرتا ہے، لیکن شعور ملتا صدر سے ہے، روح کی طرف سے ایک انڈیکیشن آتی ہے کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ، واٹ یو تھنکنگ از رائٹ، یور ڈائریکشن از رائٹ۔ وہ روح کی انڈیکیشن آتی ہے، اور اس کی حکومت اس کی رولنگ شعور کی یہاں پہ مائنڈ کو آگے ہوتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کا شعور کہے گا نا کہ دل مان رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو وہ صحیح رکھنی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لگے گا کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا، تو کوئی آپ کو اس کو کمانڈ کی صورت میں بھی دکھا رہا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں اس کمانڈ کو ریزن کے ساتھ ایکسپٹ کروں گی یا کروں گا۔ ریزننگ ایک تحفہ ہے، ایک بلیسنگ ہے، ایک فضل ہے اللہ کا۔ ریزننگ کو غلط نہیں سمجھنا، ریزننگ بہت خوبصورت چیز ہے، کیونکہ ریزننگ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا امیج اسٹیبلش ہوتا ہے وہ معرفت ہوتی ہے۔ ریزننگ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ عقیدت ہوتی، عقیدت میں اور معرفت میں فرق ہی ریزننگ کرتی ہے۔ عقیدت میں جھک جاتا ہوں، آپ یقین کریں ہمیں 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنے سکھائی جاتی ہے، لیکن وہ صرف عقیدت میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم شاید 27 28 یا 37 38 سال کی عمر میں جا کے پہلی نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ قبول ہوئی ہے، کیونکہ وہ معرفت کی پوسٹ معرفت نماز ہوتی ہے۔ عقیدت کی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی عادت کا حصہ بنانے کے لیے کرائی جاتی ہے، تاکہ آپ کا وہ وے آف لائف بن جائے، کوڈ آف لائف بن جائے۔ جو مقبول عبادات ہیں وہ صرف معرفت والی ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے حج کر کے آ جاتے ہیں، مجھے تو وہ حج سمجھ نہیں آتی، ویسے تو میں حج کے اوپر الگ سے ڈسکشن کروں گا ریلیجن کے سیکشن میں، لیکن یہ جو کم عمری کی عبادات ہوتی ہے یہ صرف عقیدت ہوتی ہے۔ جو معرفت کے آنے کے بعد کی ایک رات کی عبادت بھی جو ہے نا، وہ عقیدت کی پوری زندگی کی عبادات سے معتبر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، اور وہی مقبول عبادت ہوتی ہے۔ تو آپ نے معرفت میں اور عقیدت میں جہاں آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا رستہ آسان ہو گیا۔ عقیدت میں کوئی چیز تسلیم کرتے کرتے آپ کو لگے گا کہ مجھے معرفت نہیں ہو رہی، اس کی معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں تعارف یا تعریف، کسی چیز کی تعریف بیان کریں، یا آپ کا تعارف کیا ہے،
یہ تمام ان الفاظ کا مخرج ایک ہے, اس کو عرفان کہتے ہیں. عرفان ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کو ایسے پتا چل جانا کہ جیسے, یہ مسٹیسزم کے سیشن کی گفتگو ہے یہ, لیکن میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں. عرفان اس چیز کا, اب دیکھیں آپ مجھے دیکھ پا رہی ہیں, میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا, ہم ایک دوسرے کو سن پا رہے ہیں, کیا چیز کامن ہو گئی؟ ہماری ووکل کمیونیکیشن. جی سر. میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ پا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پا رہا, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ پا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے سن پا رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کو سن نہیں پا رہا. اب ہماری جو کمیونیکیشن آ گئی, یہ کس موڈ کی کمیونیکیشن ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے عقیدت سے, اور ایک وقت آتا ہے, اینڈ آئی گارنٹی یو, یہ میری بات یاد رکھنی ہے بڑا بھائی سمجھ کے, کہ دریاب بھائی نے مجھے کسی سن میں یہ بات کی تھی. ایک وقت آئے گا کہ نہ مجھے بولنا پڑتا ہے, نہ مجھے سننا پڑتا ہے, نہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے, نہ رب کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ہم ایسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جیسے میں اور آپ بھی نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے. یہ جو مومنٹ ہوتا ہے, یہ مومنٹ ہوتا ہے معرفت کا, عرفان کا, تعارف کا, تعریف کا, وجد کا, وجدان کا, کشف کا. یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا, تمہیں اللہ تعالیٰ سنائی نہیں دیتا, تمہیں اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا. آپ حیران ہوتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بلائنڈ فیتھ ہے, تو آپ کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ, او مائی گاڈ, تمہیں تو بلائنڈ فیتھ کا مطلب ہی نہیں پتا اس کا مطلب. تو عقیدت سے معرفت کا سفر ایک مومن نے طے کرنا ہوتا ہے اس زندگی میں. اس زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عقیدت سے معرفت کا سفر طے کرنا. جو عقیدت میں مر گیا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں گیا, رب بہتر جانتا ہے, وہ بادشاہ ذات ہے, وہ جس مرضی کو, اس کی جنت ہے, جس مرضی کو ڈالے. لیکن بائی دا کمپریہنشن آف جنت, معرفت والے کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. عقیدت والے کے لیے مجھے نہیں پتا جنت کے کون سی ڈگری کے دروازے کس وجہ سے کھل سکتے ہیں. معرفت والا تو جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے بھی کہتا ہے کہ میں جنت کے قابل ہی نہیں. عقیدت والا تو تلا ہوا ہے, جس سے ملے وہ یہ پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے, وہ کرنے سے جنت میں چلے جاتا ہے, جو حج قبول ہو جنت میں چلا جاتا ہوں, یہ کروں گا جنت میں چلے جاؤں گا, وہ جو شہید ہوں گا جنت میں چلا. یہ سارے عقیدت والوں کے جملے ہیں. معرفت والا کہتا ہے کہ جنت از ٹو پیور آف اے تھنگ فار اے فلتھ لائک می. تو یہ جو عقیدت سے معرفت کا سفر ہے, یہ بڑا سکیری سفر ہے. یہ جس نے کر لیا ہے نا, آپ ان کو پڑھے. یہ بھی رومی, آج دن میں اس لیکچر میں رومی کا کوٹیشن ڈسکس ہوئی تھی. یہ رومی ہوں یا ابن عربی ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں یا اہل بیت ہوں, یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت دی تھی, اور پھر ایسی معرفت دی تھی کہ جسٹ ریڈ اباؤٹ them and you would be amazed کہ ہم زندگیاں کہاں ضائع کر دیں. So let be this meter. The thing that forces you into something because of aqidat, stop there and say, I would want to enter the door of marfat. Right? I hope کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں. The answer.